بشیر کی سالگرہ تھی۔ اس کے ماموں میاں انگریزی مٹھائی کی دکان سے اس کے لیے ایک تحفہ خرید کر لائے۔ یہ تحفہ ایک پستول تھا۔ تم کہو گے کہ مٹھائی کی دکان پر پستول کا کیا کام؟ بات یہ ہے کہ یہ پستول چاکلیٹ مٹھائی کا تھا، مگر کاریگر نے بنایا ایسی خوبی کا تھا کہ اصلی پستول معلوم ہوتا تھا۔ اتنا ہی بڑا، ویسا ہی رنگ، دور سے دیکھ کر یہی معلوم ہوتا تھا کہ سچ مچ کا پستول ہے۔ بشیر یہ تحفہ لے کر بہت خوش ہوا۔ کبھی بایوسکوپ کے ایک کھیل میں دیکھا تھا، ایک بدماش کسی غریب لڑکی کو ستا رہا ہے کہ اتنے میں ایک نوجوان نے وہاں پہنچ کر اسے پرے دھکیل دیا اور لڑکی کو چھڑا کر اپنی بغل میں دبا لیا۔ بدماش نے اٹھ کر کمر میں سے چھری نکالی اور نوجوان کو زخمی کرنے کے لیے اس پر لپکا، مگر نوجوان نے جھٹ جیب میں ہاتھ ڈال پستول نکال لیا اور اس کی نالی بدماش کی طرف کر کے بولا، "ہینڈز اپ"۔ پستول دیکھتے ہی بدماش نے ڈر کے مارے چھری پھینک دی اور ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ بشیر کو یہی کھیل سوجھا۔ دن بھر پستول لیے ادھر ادھر پھرتا رہا، کبھی گھر کے ملازم لڑکے پر پستول تانا، کبھی ماما کی لڑکی پر، کبھی ننھی بہن کو پستول دکھا کر ڈرایا، کبھی چھوٹے بھائی کو دھمکا کر کہا، "ہینڈز اپ"۔ جو کوئی کہنے پر ہاتھ اٹھا کر امان مانگ لیتا وہ تو بچ جاتا، ورنہ بشیر میاں کھسیانے ہو کر ہسپتال رکھ کر ہاتھا پائی پر اتر آتے۔ شام تک گھر کے سب لوگ چاکلیٹ کے پستول سے تنگ آ چکے تھے۔ بچے رو رو کر اماں جان اور ابا جان سے فریاد کر رہے تھے، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ سالگرہ کا دن تھا، اس دن کوئی بشیر پر خفا نہیں ہو سکتا تھا۔ بشیر میاں اس بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ شام ہوئی تو ماموں میاں نے کہا، "لو بشیر، بہت کھیل چکے پستول سے، اب اسے کھا کر قصہ ختم کرو"۔ بشیر بولا، "واہ، اور جو اس نے پیٹ میں گولیاں چلانی شروع کر دیں تو"۔ ابا ہنس کر بولے، "تو کیا غضب ہو جائے گا، ایک وقت کی بھوک مر جائے گی"۔ بشیر ایسے کھلونے کو بھلا کیوں کھانے لگے تھے؟ ٹال گئے۔ اماں نے کہا، "دیکھو بشیر، آج تو تمہاری سالگرہ تھی، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اگر کل کسی کو اس پستول سے ڈرایا تو جسے ڈراؤ گے اس کو یہ پستول کھلا دوں گی"۔ بشیر کے ماموں کسی ریاست میں وزیر تھے، وہاں سے پنشن لے کر انہی دنوں وطن آئے تھے۔ ان کے پاس بہت سا روپیہ اور ان کی بیوی کا زیور تھا۔ سوچ رہے تھے کہ روپیہ کسی بینک میں داخل کرائیں، مگر ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ کس بینک میں رکھوائیں۔ چونکہ روپیہ بہت سا تھا اور چوری ہو جانے کا ڈر تھا، اس لیے وہ اپنا کیش باکس رات کے وقت چارپائی کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے۔ حفاظت کے خیال سے ایک پستول اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے۔ جس روز بشیر کی سالگرہ تھی، اس روز بشیر کے ابا کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا تھا۔ گھر میں ماموں کے سوا اور کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ نوکر چاکر شاگرد پیشے میں جا کر سو چکے تھے۔ ماموں میاں رات گئے تک بشیر کی اماں سے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب انہیں جمائیاں آنے لگیں تو اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ پہلے چارپائی کے نیچے جھانک کر اطمینان کیا کہ صندوقچہ رکھا ہوا ہے، پھر الماری کا قفل کھول پستول نکالا اور اسے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اس کے بعد رضائی اوڑھ کر لیٹ گئے۔ رات زیادہ گزر چکی تھی، لیٹتے ہی غافل ہو کر سو گئے۔ کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے کہ ایک زور کے دھماکے سے ان کی آنکھ کھلی۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ کمرے کے روشن دان میں سے چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔
اس مدھم روشنی میں دیکھتے کیا ہیں کہ ایک لمبا تڑنگا شخص کمرے کے درمیان میں کھڑا ہے اور روپوں کا صندوقچہ اس کے پیروں کے پاس فرش پر پڑا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شخص صندوقچہ چارپائی کے نیچے سے نکال کر چرائے لیے جا رہا تھا کہ اچانک ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور اسی دھماکے سے بشیر کے ماموں کی آنکھ کھل گئی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے زور سے نکلا، چور چور چور! ساتھ ہی انہوں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا کہ اپنا پستول نکالیں، لیکن اندھیرے میں بتھیرا ٹٹولا، پستول ہاتھ نہ آیا۔ چور ہنس کر بولا، وہاں کیا ٹٹولتے ہو؟ پستول میں پہلے ہی نکال چکا ہوں، یہ رہا میرے ہاتھ میں۔ اب اگر تم نے کوئی آواز نکالی یا کسی کو بلانے کی کوشش کی تو یاد رکھو کہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب ماموں میاں کی حالت عجیب تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک شخص عمر بھر کی کمائی لوٹے لیے جا رہا تھا اور وہ بے بس تھے۔ نہ کسی کو بلا سکتے تھے، نہ مقابلہ کرنے کا موقع تھا۔ بھرا ہوا پستول دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ کسی کو بلانے یا لڑنے کی ذرا بھی کوشش کرتے تو وہ اسی وقت پستول چلا کر جان سے مار ڈالتا۔ نقصان کے خیال سے آنکھوں تلے اندھیرا چھایا جا رہا تھا، مگر جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ چپ چاپ بیٹھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ چور اب کیا کرتا ہے۔ چور نے پستول کی نال کا رخ ماموں میاں کی طرف کر رکھا تھا اور عقاب کی طرح نظریں ان پر گاڑ رکھی تھیں کہ کہیں بے دھیانی میں یہ کوئی دھوکہ نہ کر جائیں۔ اسی حالت میں وہ نیچے جھکا اور صندوقچے کا کنڈا پکڑ کر اسے اٹھا لیا۔ صندوقچہ اٹھا کر اس نے الٹے پاؤں باہر جانا شروع کیا۔ وہ یوں ہی ہٹتا ہٹتا دروازے تک پہنچا تھا کہ یک لخت اسے پیچھے سے آواز آئی، ہینڈز اپ! اور کمر میں ایک اس قسم کی چیز چبھی جیسے پستول کی نال ہو۔ ڈر کے مارے صندوقچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اس نے جھٹ مڑ کر دیکھا کہ یہ کون آ گیا اور اس کے ہاتھ میں کیا ہتھیار ہے۔ چور کی نظریں ہٹی ہی تھیں کہ ماموں میاں چارپائی سے اچھل کر اس کے اوپر جا پڑے اور اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں پستول تھا۔ چور بشیر کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پہلے ہی سہم گیا تھا۔ اس نے فوراً پستول چھوڑا، امان مانگنے کو ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ اب کیا تھا؟ بشیر کے ماموں نے اپنا پستول اٹھا کر اسی وقت چور کو قابو میں کر لیا۔ اب بشیر کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا جب اس نے دیکھا کہ چور پکڑا جا چکا ہے اور اب کوئی فکر کی بات نہیں تو خوشی کے جوش میں اور اسے چڑھانے کو آپ نے اپنے پستول کی نال منہ میں ڈال لی اور مزے لے لے کر اسے کھانے لگا۔ چور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بے حد حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا پستول ہے جو چلایا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے۔ بشیر نے ایک ہی لقمہ لیا تھا کہ ماموں میاں بولے، ہیں بشیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس پستول کو نہ کھانا، یہ تو یادگار پستول ہے۔ ذرا سی دیر میں نوکر آ گئے اور چور کو پکڑ کر تھانے میں لے گئے۔ تب بشیر کی اماں نے ماموں میاں کو بتایا کہ دھماکہ ہونے اور آپ کے چور چور پکارنے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ گھر میں کوئی مرد تو تھا ہی نہیں جسے بھیجتی۔ مجبور ہو کر میں نے بشیر کو جگایا اور اس سے کہا کہ باہر جا کر کسی نوکر کو لے آئے۔ یہ حضرت باہر تو گئے نہیں، اپنا چاکلیٹ کا پستول اٹھا کر سیدھے موقع پر ہی جا پہنچے۔ ماموں میاں نے محبت کے جوش میں بشیر کو گود میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ اسے چومے چلے جاتے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، میرے بچے، تو نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا۔
آج تک بشیر کا چاکلیٹ کا پستول ایک ریشم کے ربن سے بندھا ہوا اس کے ماموں میاں کے کمرے میں انگیٹھی پر لٹک رہا ہے۔ جو کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ اس کی نال کو کیا ہوا تو وہ ہنس کر خوشی خوشی بشیر کے چور پکڑنے کا یہ قصہ اسے سنا دیتے ہیں۔